السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور نوجوان طبقہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا قیمتی وقت غفلت میں گزار رہا ہے، جبکہ اس نوجوان کو اپنی صبح کی فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ جو شخص نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے اس کا پورا دن سکون سے گزرتا ہے، اطمینان سے گزرتا ہے، سہولت اور آسانی کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانی سے، حالات سے، اچانک آنے والی مصیبت سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، رات کو لیٹ سونا، تاخیر سے سونا، موبائل پر لگے رہنا، رات دیر تک گیمز کھیلتے رہنا اور طرح طرح کے فضول چیزوں میں لگے رہنا، یہ آج کے نوجوان طبقے کا حال بن چکا ہے۔ اور صبح پھر تاخیر سے اٹھنا اور پھر گھر میں لڑائیاں، جھگڑے اور بے سکونی اور بے برکتی کی شکایتیں کرنا اور زندگی کا برباد ہوتے جانا، یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس قوم کا اور اس امت کا۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو ترتیب پر لے کر کے آنا چاہیے کہ رات کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سونے کی فکر میں لگ جائے، فوراً ادھر ادھر کسی طرح کی کوئی فضول باتیں نہیں، کسی طرح کی کوئی واہیات باتیں نہیں، موبائل پہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، جلدی سونے کی فکر کرنا اور صبح جلدی اٹھنے کی نیت سے سونا اور فجر کی نماز ادا کرنے کی نیت سے سونا۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ دوسری چیز، نماز فجر کا اہتمام کرے۔ صبح ہی کا آغاز ہمارا بہترین عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازتا ہے، رحمتوں سے نوازتا ہے، عافیت سے نوازتا ہے۔ پھر ہماری شکایتیں نہیں ہوگی کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں آرام نہیں ہے، گھر میں بے چینی لگی ہوئی ہے، یہ ساری شکایتیں پھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو میرا عزیزو، نماز فجر کا اہتمام کرے۔ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پوری رات جو وہ سوتا ہے اس کو عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس فضیلت پر عمل کرے۔ ہم کب تک جو ہے واہیات چیزوں میں لگے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے گھر کو جہنم بنائے رکھیں گے؟ ہم کب تک بے سکونی کے سہارے جیتے رہیں گے؟ ہم کب اپنی زندگی کی شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے؟ آئے اور اپنی صبح کا جو آغاز ہے، اپنی جو صبح ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اللہ کے سامنے رو کر کے اور اللہ کی عبادت کے ذریعے سے شروع کریں۔ جب ہماری دن کی ابتدا اچھی ہوگی تو شام بھی بہترین ہوگی۔ جب ہم صبح کے وقت عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ہم نماز فجر ادا کر رہے ہوں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمے میں اس شخص کو لے لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اب جو شخص اس کو ستائے گا، جو اس کو پریشان کرے گا، جو اس کو تکلیف دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف دینے والے کو کل قیامت کے دن جہنم میں اندھا منہ گھرا دیں گے۔ تو کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو ایک فجر کی نماز پڑھنے والے کو، ایک نمازی کو، ایک پرہیزگار کو، ایک متقی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو نماز فجر ادا کر لیتا ہے، کتنا سکون سے اس کا گزرے، کتنا سکون سے اس کا دن گزرے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اس فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، دن میں لیٹ اٹھ رہا ہے، 8 بجے، 10 بجے، 11 بجے اٹھ رہا ہے اور پھر اپنے کام کا آغاز کر رہا ہے، پھر شکوے شکایتیں کرتا ہے کہ ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، اتنی بھاگ دوڑ کر لیتے، اس کے بعد بھی ہمیں کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیسے نظر آئے گا؟ ہم نے اللہ کی عبادت کو ٹھکرایا ہے۔ کیسے نظر آئے گا؟ کہ جب ہم نے ہماری صبح کو جو برکتی وقت ہے، بہترین وقت ہے، اس کو کھو دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے۔ تو کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے اندر کہیں نفاق تو نہیں آ گیا؟ صرف ہماری زبان پر کلمہ اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہ گیا، دل سے تو سب کچھ نکل گیا۔ تو ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے، اپنے اندر کے ایمان کو ٹٹولے کہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ منافقت کہاں سے آ گئی؟
کون سا گناہ ہم سے ہو رہا ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے ہم سے اتنی بہترین عبادت اور اتنا بہترین وقت جو سکون کا ہے اور اللہ سے مانگنے کا ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ تو باز آ جائے ان چیزوں سے جن میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی تمام تر نعمتیں وہ ساری ایک طرف، اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت یہ سب سے افضل ہے۔ کن سے؟ دنیا کی تمام تر نعمتوں سے، مال سے، دولت سے، عزت سے، شہرت سے، ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی تمام چیزیں، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت نماز سنت، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز ادا کرنا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گٹھانے باندھ دیتا ہے۔ اگر وہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے تو دوسری، نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح خوش اور چست ہو جاتا ہے، ورنہ سست اور غمگین اٹھتا ہے۔ جب وہ فجر کے وقت نہیں اٹھتا ہے، فجر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، وقت کو نکال دیتا ہے، 8، 9، 10 بجے اٹھ رہا ہے، نماز کے وقت کو نکال دیا، تو اب اس کا پورا دن سستی سے اور غمگین کے ساتھ گزرے گا۔ اگر وقت بہترین گزارنا ہے، پورا دن برکت والا گزارنا ہے، اللہ کی رحمت میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے سائے اور اللہ کے ذمے میں رہنا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے اپنی نماز فجر کو، آج ہی سے اپنی نماز عشاء اور نماز فجر پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام اور نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج سے میری نماز فجر اور دیگر جو 5 نمازیں ہیں وہ انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔